جب بھی کوئی آسمانی آفت آتی ہے کہ جیسا کہ ان دنوں کرونا وائرس ہے تو چند سوالات زبان زد عام ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور پھر اگر عذاب ہے تو صرف آیا کیوں ہے، اور پھر اگر آیا ہے تو صرف کفار پر کیوں نہیں آیا ہے، اگر مسلمانوں کے گناہوں کی سزا ہے تو پھر نیکوکار لوگ جو ہیں وہ کیوں مبتلا آزمائش ہے، اسی طرح یہ آفت کس پر آزمائش اور مصیبت ہے اور کس کے حق میں باعث رحمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور آج ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ راجہ ضیاء صاحب موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، رمضان مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ رمضان جو ہے اس مرتبہ کا بڑا مختلف رمضان ہے، بے شک، اور مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے جب بہت سارے لوگ آپ سے سوالات کرتے ہوں گے رمضان کے حوالے سے، عبادتوں کے حوالے سے، تو اس مرتبہ یہ سوال بھی آپ تک پہنچا ہوگا کہ یہ کرونا والا جو رمضان ہے یہ کیا ہے، یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی سب سے پہلے تو آئی تھنک اس رمضان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح مساجد میں یا تو لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، یا پھر اگر اجازت ہے بھی تو وہ جو اٹینڈنس ہے ان کی یا جو لوگ آتے تھے وہ اس طرح سے نہیں آ پا رہے جس طرح کے پہلے آیا کرتے تھے، اور کافی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے تو اللہ نے ہمیں اپنی گھروں سے باہر نکال دیا۔ اللہ نے تو دیکھیے اللہ کے بہاف پہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں نا تو سوچ لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل کیا واقعی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دیکھیے جہاں پہ کوئی بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے نا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم پچھلے سالوں میں یہ ایک طرح سے لوگ کہتے تھے نا کہ میں فلاں مسجد میں گیا، وہاں پہ قاری صاحب کی کیا آواز تھی، ان کے پیچھے ہم نے تراویح پڑھی، ایمان میرا کہیں پہنچ گیا اور بڑا مزہ آیا، اور پھر ہم لوگ کہتے تھے ہم نے اپنے گھر پہ افطاری کی، بڑے لوگوں کو بلایا۔ تو اس دفعہ نا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساروں کو نا عبادت جس کو سیکرٹلی ہم کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرنے پہ مجبور کر دیا، جس میں کوئی شوشا کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہوتا نا کہ میں جی اس قاری کی تلاوت سن کے مجھے بڑا، تو بات اصل میں قاری کی نہیں ہے، بات یہ کہ وہ کلام کیا پڑھ رہا ہے، اصل طاقت اس کلام کے اندر ہے۔ تو اب وہ کلام آپ چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، چاہے اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں، چاہے گھر میں آپ تراویح کی نماز پڑھائیں اپنی فیملی والوں کو، اب یہ ایک بہت ہی ایک ایسا مومنٹ بن گیا ہم سب کے لیے کہ جہاں پہ ایک انٹرنل ریفلیکشن کا ٹائم آ گیا، جہاں پہ ہر انسان یہ سوچے کہ اگر یہ سچویشن ہمارے لیے پیدا ہوئی، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمضان یوں گزرے گا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کا رمضان ہوگا کہ جہاں پہ وہ جو حلوہ پوڑی کی دکانوں پہ رش ہے، سموسوں جلیبیوں پہ رش ہے، اس قسم کے حالات، اور پھر وہ جو کہیں پہ آل نائٹ وہ چل رہا ہے، کھانے کی پروگرام چل رہے ہیں، ڈیفرنٹ بوفیز چل رہے ہیں، لوگ آل یو کین ایٹ 1000 روپیز کا وہ جو تھا نا وہ سارا کا سارا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ کے پاس سوائے عبادت کے کچھ رہ ہی نہیں گیا، صرف ریفلیکشن۔ تو یہ نہ سمجھ، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مساجد بند ہو گئیں یا لوگ بار بار وہ کعبہ کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیے کتنی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہم سب کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی مساجد کے اندر عبادت بند ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی عبادت بند ہو گئی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر شے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اب ہم لوگ اپنے گھروں میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ہر انسان جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور نیک راستہ اختیار کرے انشاءاللہ۔ لیکن پھر وہی سوال جو ہے وہ درمیان میں ذرا رہ گیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے اور آزمائش سے بھئی ہم نکل جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب ہے۔ اب وہ عذاب اور آزمائش کے درمیان میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں تو ڈیبیٹس کا بھی شوق ذرا زیادہ ہے، تو پھر وہ اس لیے ڈیبیٹ کھل جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کس طرح سے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے یہ دونوں ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہ بات تو آتی ہے قرآن و حدیث میں کہ ایک تو یہ کہ ہماری مصیبتوں سے ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی بہت دفعہ اللہ نے تمہیں چھوڑا بھی ہوا ہے، تمہیں ڈیل بھی دی ہے، لیکن بہرحال ایک یہ وجہ ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تمہارا ٹیسٹ کیا جائے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طریقے سے آزمائے گا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس مصیبت سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے یہ واقعتاً عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور کچھ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس کی وجہ سے یہ بہت اوپر کی طرف جا سکتے ہیں کہ درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ اب
کرونا وائرس کی وبا تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی ہیں, لیکن اگر اس وبا کے اندر بندہ پازیٹیو سوچتے ہوئے اپنا ریلیشن شپ اللہ سے بہتر کر لے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ بجائے کہ وہ یہ سوچے کہ غم کو لے کے بیٹھ جائے اور مایوس ہو جائے کہ بس جی مساجد بند ہوگی تو عبادت بھی بند ہوگی اور پھر وہ نیٹ فلکس کی دنیا میں چلا جائے اور بس سارا دن یہی کرتا رہے, تو بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے گا الحمدللہ یہ وہ شخص ہے جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. اور جو اس مصیبت میں آزمائش میں پینک کرے گا, اللہ سے مزید دور ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا, پھر یہ سمجھیں کہ اس کے لیے عذاب ہی ہے. صحیح ہے, یعنی اگر آپ قریب ہو گئے تو یہ آزمائش تھا جس میں آپ پاس ہو گئے, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو گئے, ریلیشن شپ کمزور ہو گئی, تو یہ تو بڑا سمپل سا آسان سا ایک فارمولا ہے اپنے آپ. اور اس میں پھر ہم دوسروں کو جج نہیں کر سکتے, ہم پھر اپنے آپ کو ہی جج کر سکتے ہیں کہ میرا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے کس نہج پر پہنچا ہے اس کرونا کے معاملے کی وجہ سے. جی, کیونکہ دوسروں کو جج کرنا پہلی بات ہے ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ٹھیکیداری کریں لوگوں کی, ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے. دوسروں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے ان کو نصیحت کرنا, ان کو ایڈوائز کرنا, ان کو دین کی دعوت دینا, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کریں. لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. تو ایک انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے, اب کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہے, آپ کہتے نہیں یہ شو مار رہا ہے, لیکن یہاں پر یہ بھی تو آتا ہے نا کہ مطلب میں بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان اگر نہیں ہوں مثال کے طور پہ, اور میں کسی کو کہہ دیتی ہوں کہ نہیں دیکھو جھوٹ مت بولو یہ اچھی چیز نہیں ہے, یا میں کسی بچے کو سمجھا رہی ہوں تو وہ کہیں گے خود تو تم بات ہے تمہاری سن لو اور تم بچے کو نصیحت ہے تم ایسی کر رہی ہو. یہ بھی تو ایک جملہ آتا ہے نا آپ. جی, یہ اصل میں دیکھیں نا, یہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہے وہ اچھے عمل کرنا چاہیے, اچھے عمل کرنے چاہیے. دوسرا ہے دوسروں کو اچھے کی ترغیب دینا, یہ بھی کرنا چاہیے نا. تو اگر میں خود نہیں کر رہا تو یہ عمل بھی چھوڑ دوں, یہ تو مطلب ڈزنٹ میک اینی سینس. تو جس طرح کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو. اب اس میں ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو نا وہ کیا بھی کرو. لیکن علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں, بڑے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ اگر ایک انسان کہتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے تو یہ پھر بھی اچھا ہے, اس سے اچھا ہے جو کہ نہ کہتا نہ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت, جہاں پہ آپ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کو آپ نے تشبیہ دی 3 قسم کی زمین کے ساتھ. آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زرخیز مٹی کی طرح ہوتے ہیں, جب ان پہ پانی پڑتا ہے تو پانی وہ ایبزارب بھی کرتے ہیں, زمین کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے پھر پھل پھول نکلتے ہیں اور وہ کچھ پانی ریٹین بھی کرتی ہے, کچھ جانور آ کے پی بھی لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا علم لیتے بھی ہیں, اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس کی خیر پہنچاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جس طرح پکا فرش ہوتا ہے اس کی طرح ہوتے ہیں, جو بالکل ہارڈ زمین ہوتی ہے. تو ہارڈ زمین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پانی پھینک دیں تو اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا, پانی اس کے اندر سیپ نہیں کرے گا, لیکن اوپر ٹھہرا رہے گا. تو کوئی چڑیا کوئی جانور آ کے وہاں سے پانی پی سکتا ہے, تو اس کو تو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود تو عمل نہیں کرتے لیکن فوراً جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ فارورڈ ضرور کر دیتے ہیں. جو میسج آتا ہے کہتے چلو بھائی اچھی بات ہے, اللہ کی آیت ہے, کوئی نبی کی حدیث ہے, تو چلو خود تو عمل کر نہیں رہے لیکن بہرحال فارورڈ کر دیتے ہیں. تو ان کے اس فارورڈ سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو شاید نہ ہوتا. تو یہ پھر بہتر ہے, مطلب اس سے بہتر ہے جو تیسری مثال ہے. اور تیسری مثال وہ ہے جو بالکل ایک صحرا کی طرح ہے, جو پانی اس پہ آپ پوری بالٹی پانی کی ڈال دیں, وہ پانی اندر کہاں گئی کوئی پتہ نہیں, نہ اس سے زمین کو فائدہ ہو رہا ہے اور چونکہ وہ پانی سارا اس نے اندر کھینچ لیا, کسی اور چرند پرند حیوان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب دین کی بات پہنچتی ہے نہ وہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسرے تک خیر پہنچاتے ہیں. تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہ بولا کرو, تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر, ریمائنڈ بیکاز دے ریمائنڈ بینیفٹس. تو یہ ریمائنڈر جو ہے نا یہ وقتاً فوقتاً دیتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان نسیان سے نکلا ہے, بھول جاتا ہے, تو اس کو ریمائنڈر چاہیے ہوتے ہیں. تو بار بار ریفریشر کورسز تو ہم سب کرتے ہیں, جب پروفیشنل معاملات ہوتے ہیں تو ہم ریفریشر کورسز کر لیتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں میڈیا کریش کورس ہوتے ہیں, وہ کریش کورس ہوتے ہیں 5 دن میں 10 دن میں 10 دن سے بھی چھوٹی بات بتاتا ہوں. میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں آئے دن اشتہار آتے ہیں. اب ایک اشتہار ایک دفعہ آتا ہے, یعنی اگر کوئی ایک بیوریج ہے اس کا اشتہار, یہ تو نہیں آتا کہ جی آج اشتہار دکھا رہے ہیں اب اگلے سال ملاقات ہو گیا. ہمیشہ دکھاتے رہتے ہیں, دن میں کئی مرتبہ آتا ہے. وہ 50 دفعہ, اگر آپ کوئی T20 کا میچ دیکھ لیں کچھ, اس میں ایک ایڈ جو ہے وہ 100 ٹائمز بھی آئے گا. بالکل صحیح. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب مینٹلی ڈسیبلڈ ہیں؟ نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اتنی دفعہ ریپیٹ کریں کہ آپ کے لاشعور میں وہ چیز چلے جائے, آپ کے سب کانشیس میں چلی جائے, تاکہ اب جب نیکسٹ ٹائم آپ مارکیٹ جائیں گے نا پھر آپ کے منہ سے آپ کہیں گے اسی کمپنی کا بلہ دے دیتے. تو بس یہی ہمارے معاملات نیکی کی طرف اور اچھی باتوں کی طرف ہونی چاہیے کہ ریمائنڈر زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ ہم سب اس کی طرف راغب. اور اس میں تھوڑا سا ایک احتیاط برتنی بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ ریمائنڈر جو ہے نا وہ پیار سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
تو ریمائنڈر یعنی ہمیں دین تڑیاں لگا کے نہیں ہوتا. ہاں کسی کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یو کین ایدر انسلٹ سم ون اور ایڈوائز دیم, یو کین ڈو بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم. یا تو کسی کو ذلیل کرو یا اس کو صحیح طرح سے نصیحت کرو, دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو نصیحت کروں گا, پہلے اچھی طرح اس کو ذلیل کروں گا, خوب اس کو بے عزت کروں گا اور پھر اس کو کہوں گا کہ ہاں اب تم اچھے کام کرو, تو دیکھیے آپ نے اس کی ایگو کو شیٹر کر دیا, آپ نے اس کے کانفیڈنس کو مار دیا بیچارے کو, آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں, اس کو ذلیل کر کے. اب وہ آپ سے ایڈوائس کیوں لے گا بنسبت اس شخص کے جو کہ پیار اور محبت سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, میں بھی گناہ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہو, میرے گناہ ہو سکتا ہے اللہ نے چھپا دی ہوں, آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو ٹوک رہا ہوں کیونکہ آپ کو ایک بندہ ویزبلی کوئی غلط کام جو نہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, بالکل, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو میرے گناہ ہو سکتا ہے چھپے ہوئے ہوں, کسی اور کے ظاہر ہو گئے, تو میں اب اس کو جج کر رہا ہوں اس بیسس پہ کہ تمہارے چونکہ ظاہر ہو گئے تو میرے سے بدتر ہو. صحیح ہے. اچھا اب آج کل ایک اور بھی لیکن آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے, پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے تبھی ریکٹیفائی ہو سکے. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ بھائی آپ تو خود عمل نہیں کر رہے تو پھر تو ہم اس معاملے کی نفی کر دیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اچھی بات کر رہا ہے تو ہم ذرا خود, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, چھوٹے بچے بھی کبھی کبھار آپ کو بڑی بڑی باتیں سکھاتے کہتے ہیں نا بابا آپ نے تو کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فون پہ کہو وہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا اب ایک اور بحث آج کل چل رہی ہے, وہ یہ کہ اس طرح کے جو عذاب یا آزمائش جو بھی ہم اسے کہیں, اس طرح کی مشکل میں انسان کس وجہ سے آتا ہے, اس حوالے سے کوئی احادیث ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی کوئی باتیں بتائی ہوں کہ یہ عمل انسان کرتا ہے, یہ خطائیں کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے انسان. دیکھیے ایک تو حدیث جو واضح طور پہ میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ فحاشی اور بدکاری والے کام کرتے ہیں نا, تب اللہ تعالیٰ یعنی آپ نے فرمایا کبھی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس نے فحاشی بدکاری کی ہو سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے اوپر کوئی ایسی بیماریاں بھیجی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی ہوئی نہیں تھی. یہ صحیح حدیث آپ بیان کر رہے ہیں, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ یعنی جب بھی کسی قوم فحاشی میں, بدکاری میں اور زنا میں ان چیزوں میں بڑھ جاتی ہے نا, یعنی ان کے لیے فحاشی عام ہو جاتی ہے, مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے, ایسا ہو رہا ہے کہ جی اس کا ریلیشن شپ بھی, ہاں تو اس کا بھی چل رہا ہے, اس کا بھی یعنی عام بات ہے, یعنی عام ڈرائنگ روم کانورسیشن میں یہ باتیں چل رہی ہیں اور اب اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا. یعنی ایک ٹائم تھا, آپ کو پتا ہوگا ہمارے ہاں اس بات پہ نا لوگ بڑا شرم محسوس کرتے تھے, کسی کا سکینڈل ایکسپوز ہو جائے, کسی کی کوئی بات سامنے آ جائے, لوگ بڑا شرمندہ نارمل ہو گیا. دو لوگوں کی اگر منگنی بھی ہوئی ہو خاندانوں میں, رشتہ طے ہوا ہو تو وہ ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. یہ بھی ایک کلچر کا, ایک ہمارے یہاں ویلیوز کا یہ ایک حصہ تھا. بالکل تھا, ایک شرم تھی نا, ایک آپ سمجھ لیں کہ آپس میں ایک ماڈسٹی کا, حیا کا ایک کانسیپٹ تھا. تو جب معاشروں میں یہ ختم ہو جائے اور لوگ اس کو کچھ سمجھے ہی نہ بلکہ اس کو فخریہ پیش کریں, بلکہ لوگ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ینگسٹرز میں اکثر اوقات وہ بڑے یعنی ایک فخریہ پیش ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں کرتا ہوں. تو جب ایسا معاشرے میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں تمہارے پہ بھیجے گا جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. تو ہمارے اوپر, ہماری قوم پر, مسلم امت کے اوپر, یا اس وقت جو انسانیت زندہ ہے ان کے اوپر وہ عذاب تو نہیں آئیں گے جو پچھلی قوموں پر آئے. جیسے قوم عاد اور سمود اور قوم لوط کے اوپر عذاب آئے تو پوری قومیں تباہ کر دی گئیں, قوم نوح پہ جو عذاب آیا پوری قوم برباد کر دی گئی, وہ عذاب تو نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں کہ ٹریلر آپ دیکھتے رہیں گے. تو جب بھی اس طرح کی چیز آئے تو انسان کو فوراً جو ہے نا توبہ اور استغفار کی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ایک حدیث ہے, اور حدیث جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی تو پھر اس سے آگے کوئی بات ہو نہیں سکتی. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور ہمارے سامنے بار بار یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس چیز کا کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو اسی لیے مطلب میں صرف یہ کہوں گا کہ لوگ خود ہی جج کر لیں بجائے اس کے کہ ہم پھر کہیں کہ دیکھو کیا. ایک اور بات ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں آج کل, کورونا کے حوالے سے بھی سن رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے جس طرح سے حدیث کا حوالہ دیا کہ چلو مسلم امت پہ تو کسی چیز کی وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی تو ان پہ یہ عذاب ہے, جو بھی وبا ہے وہ آئی. اب جو غیر مسلم ہے, جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان پہ پھر کیوں آیا, یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. اب اس کا اصل میں سوال کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ تو یہ کہ اگر غیر مسلم بھی نافرمانیاں کریں گے نا, اللہ تعالیٰ کی بیسک حدود کی کو پامال کریں گے تو ان پہ بھی عذاب آئے گا, یہ اس سے وہ بری نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہاں پہ کوئی ہریکین کٹرینا آ رہا ہے تو ہریکین فلانا آ رہا ہے تو وہ آئے دن سارا سال آتے رہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو وبا آئی ہے یا کوئی بھی جو کلیمٹی آئی ہے اس کا ایک نیچرل کاز ہے. نیچرل کاز ہم سب جانتے ہیں, اس کو کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ایک ریت کا ذرہ لیفٹ سے رائٹ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے, کوئی پتہ گر نہیں سکتا. تو کوئی مصیبت آفت بھی آ رہی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی آ رہی ہے, اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے وقت دیا اور اہم معاملات پر گفتگو کی.